پچھلے لیسن میں سے میں کچھ سوال کروں گی. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے، ویہدیکم اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے لوگوں کے طریقوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنی ہی کوئی ہدایت دیتے، پچھلے لوگوں کی بات کیوں کی گئی؟ اور یہ کون لوگ مراد ہیں اس سے؟ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا. اور پھر ان لوگوں کا راستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب مدھم ہوتا گیا اور لوگوں نے اس پر اور مختلف چیزوں کا لبادہ اوڑھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان اصل طریقوں کو پھر سے زندہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور آپ کے طریقوں سے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور ان طریقوں کو واضح کرنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور مہربانی ہے. وہ کس طرح؟ مہربانی سے کیوں کہا گیا اور یہ بات 2 دفعہ بیان کی گئی؟ اللہ نے جو دین دیا وہ آسان تھا، سہولت والا تھا، لیکن لوگوں نے اس دین کو اپنے لیے خود مشکل بنا دیا اور دین کے اندر طرح طرح کی نئی باتیں ایجاد کر لی. تو ان نئی ایجادات کو ہٹا کر دوبارہ سے اصل دین کی طرف جب لوگوں کو لایا گیا تو وہ آسان دین تھا، اور وہ آسانی پیدا کرنا دین میں دراصل اللہ کی مہربانی اور اس کی محبت تھی. اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہود نے اس پر بہت اعتراض کیا تھا، منافقین نے اعتراض کیا تھا، قدامت پرست جاہلوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا دین ہے جس نے آ کر ہماری صدیوں کے روایتوں کو ختم کرنا چاہا. تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ نہیں، ان روایات اور رسموں کی جکڑ بندیوں کو ختم کرنا دراصل کیا تھا تمہارے لیے؟ اللہ کی محبت اور ہمدردی اور مہربانی. اور یہ ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. میلًا عظیمہ سے کیا مراد ہے؟ میلًا عظیمہ، وہ چاہتے ہیں کہ تم حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کی طرف مڑ جاؤ. میل کا مطلب ہے جھک جانا، مڑ جانا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکا کر دے. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ہلکا کر دے؟ پابندیوں کا بوجھ اور ممکن آسانیاں. اور اس لیے بھی کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان حقیقت میں کمزور ہے. بسا اوقات ہم تقویٰ کے ایسے اعلیٰ معیارات مقرر کر لیتے ہیں کہ جن کو پورا کرنا پھر ہمارے اپنے ہی بس میں نہیں رہتا. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ جب انہوں نے تہجد میں جو زیادہ وقت تھا یا زیادہ تعداد تھی، کچھ اس طرح کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی تلقین کی تھی کہ اتنا ہی کرو جتنا تم سہولت کے ساتھ کر سکو. تو جب ان کی آخری عمر آئی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیتا. رسومات کا بوجھ بھی اور دین کا بھی ایسا بوجھ، مثلا نوافل کو فرض کے درجے میں لے آنا، یعنی نوافل ہیں. مثلا ہمارے یہاں یہ ہے کہ 17 رکعت جو ہے وہ ہم نے فرض کے درجے میں ڈالی ہوئی ہے. بہت سے لوگوں سے اگر آپ کہیں کہ آپ اگر بیمار ہیں تو آدھی پڑھ لیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اصل نماز تو 17 ہی ہے، آپ 17 سے 1 رکعت بھی کم نہیں کر سکتے. یا اسی طرح کچھ اور چیزیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ باطل حق کا اپوزٹ ہے. مال کمانے کا ہر وہ طریقہ جو حق سے ٹکراتا ہو یا حق کی مخالفت ہو، جس میں ناجائز. حق جائز کے لیے اور باطل کیا ہے؟ ناجائز. اور اس میں بینکم، آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین جو تمہارا، اور لین دین کی شکل کیا ہوتی ہے؟ تجارت. اور تجارت میں جتنے بھی غلط طریقے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ بھی باطل طریقوں سے جیسے سود ہو گئی یا رشوت ہے یا اور سب جس کی تفصیل اس دن میں نے آپ کو بتائی تھی وہ شامل ہیں. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باہم رضامندی سے تجارت ہو. تو باہم رضامندی سے کیا دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم، اس کے 2 معنی تھے. وہ کیا ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے ولا تقتلوا انفسکم؟ اس کی تفسیر میں 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے کہ صبح قرآن کھول کر بغیر کسی ترجمے کے
ایک ایک آیت کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ سمجھیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. اگر کسی نے پڑھا ہو اور پھر اس کے بعد خالی ٹیکسٹ پر اس کا معنی سمجھاؤ تو پوری کلاس کے 100% ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. نمبر 1 تو خودکشی کرنا ہے، اور نمبر 2 کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کیونکہ آپ دوسرے کے قتل کا دروازہ کھول کے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر رہے ہیں، اپنا خون حلال کر رہے ہیں. آپ کا خون حلال ہو جائے گا نا جب آپ کسی اور کا کریں گے. اور پھر انفسکم جمع ہو گیا، یعنی جب ایک شخص قتل کا دروازہ کھولے گا تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کے قتل کا سبب بن جائے گا، ایک چین چل پڑے گی. اسی لیے ایک شخص کی بات نہیں ہوئی، سب کی بات ہو رہی. ولا تقتلوا انفسکم. اور اس سے روکا کیوں گیا ہے کہ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. عدوان کی بات یہاں کی گئی کہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ جو کسی کو قتل کرے گا، اور جو شخص یہ کام کرے گا ظلم اور زیادتی کے ساتھ، تو زیادتی یہاں کون سی ہے؟ قتل تو ویسے ہی زیادتی ہے، نہ حق مارنا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اجتناب کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظی معنی تھا بچنا، لیکن کس چیز سے بچنا؟ جس کے کرنے کے چانسز موجود ہیں پھر آپ اس سے رک جائیں. یعنی جو چیز، مثلاً اگر آپ کے گھر میں شراب ہے ہی نہیں اور آپ خرید بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کا دل بہت چاہتا ہے کہ کاش میرے ہاتھ لگ جائے کسی طرح تو میں اس کو پی لوں، تو یہ اجتناب ہو گیا. یہ وہ اجتناب کی روح نہیں ہوئی. اجتناب یہ ہے کہ آپ خرید بھی سکتے ہیں، اجتناب یہ کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے نہیں کر رہے. آپ ایک موقع پر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اور سچ بھی بول سکتے ہیں، اور پھر آپ اگر سچ بولتے ہیں اس موقع پر تو آپ نے واقعی جھوٹ سے اجتناب کیا. اور اگر کہیں موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے، تو یہ اجتناب نہیں ہوگا. اجتناب یہ ہے کہ جب موقع آ جائے اور پھر انسان بچ جائے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور مت تمنا کرو کس چیز کی؟ اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. بعض کو بعض پر فضیلت. تمنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن کس چیز کی خواہش سے یہاں روکا جا رہا ہے؟ جو اپنے پاس ہے اس کو نہ دیکھنا، اور جو کسی کے پاس ہے اس کی طرف نظر رکھنا اور اس کی تمنا کرنا. یعنی جو خود کو نعمتیں ملی ہیں اس کو بھول کر جو دوسرے کے پاس ہے اس کی طرف توجہ رکھنا. للرجال نصیب مما اکتسبوا. اکتسبوا اور کسبوا میں کیا فرق ہے؟ کسبوا اور اکتسبوا. جی ہاں، اکتسبوا جو اپنے لیے کیا جائے، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے اپنے لیے کیا. یہ نہیں کہ جو انہوں نے دکھاوے کے لیے کیا یا پھر کسی اور کے لیے کیا. جو اپنے لیے، یعنی جو بھی کریں گے ان کو اس میں سے ملے گا، اور عورتوں کو بھی اس میں سے ملے گا. یہاں بتانا کیا مقصود ہے؟ مردوں اور عورتوں کا نام الگ الگ کیوں لیا گیا؟ کٹھا ہی لے لیا جاتا، یہ کہا جاتا ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے کمائی کی. اور اسی طرح جزا بھی، یعنی جزا اور سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح دنیا میں بھی جو کوششیں وہ کریں، یعنی اکتساب یہاں دوسرے درجے پر، اصل معنی نہیں، دوسرے درجے پر. یعنی اگر ایک مرد کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تنخواہ زیادہ دی جائے، اور وہی کام اسی لیول کا عورت کر رہی تو اس کی تنخواہ کم دی جائے، تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں. ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ دینا چاہیے، نہ کہ مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے کسی جینڈر ڈسکریمنیشن کے اعتبار سے ان کے جو صلہ ہے اس میں کمی نہیں کی جا سکتی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہ کیوں کہا گیا اس کا فضل مانگو؟ جب ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے گا تو پھر فضل کی کیا ضرورت ہے؟ اعمال کے اعتبار سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت وہ کچھ کام نہیں کر سکتی جو بظاہر مرد بڑے بڑے اجر اور ثواب کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا جہاد پہ جانا، جمعہ پہ جانا. تو ایسی صورتوں میں عورتوں کے اندر ایک قدرتی طور پر محرومی کا احساس ہوتا ہے. یا عام طور پر آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر کی بہت سی پابندیوں کو یا ضروریات کو یا مصروفیات کو دیکھتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنی ہمت ہوتی یا مال ہوتا یا اور بہت سی چیزیں، تو میں بھی آج یہ اور یہ کرتی. ایسے مواقع پر یہ دیکھنے کی بجائے کہ دوسرے یہ کر رہے ہیں تو میں ان کے مقابلے میں محروم ہوں،
تم کیا کرو؟ واسألوا اللہ من فضلہ، اس کمی اور محرومی کو اللہ کا فضل مانگ کے پورا کرو. ضروری نہیں کہ جس طریقے سے وہ کسی کو دے رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو نیکی کا چانس ملے گا تو وہ نیکی ہوگی، اور کوئی اور صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ آپ کو بھولی بھی ہو، یا اللہ کا وہ فضل جو آپ پر اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے کسی اور اعتبار سے، اس کو آپ اسے پش ڈال دیں. یہ ہماری روزمرہ ایٹیچیوڈ اور رویوں سے متعلق چیز ہے، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کہیں پر بھی جہاں انسان کوشش اور محنت یا وسائل یا سہولتوں میں کمی پاتا ہے تو اس سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی بجائے یہ دوسرے سے اپنا مقابلہ کرنے کی بجائے کیا کرے؟ اللہ کا فضل مانگے، اس سے نیکی کے مواقع مانگے اور ان کے اوپر چلے. مثلا ایک شخص بولنے کا بہت ماہر ہے اور دوسرا لکھنے کا بہت ماہر ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص بہت اچھا بولتا ہے، میں نہیں بول سکتا، اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے یا کسی ایسی پریشانی کا کہ وہ اپنی جو پازیٹیو صلاحیت ہے اس کو ضائع کر بیٹھے، تو ضائع نہ کرے. وہ دیکھے کہ اللہ نے اسے کیا دیا ہے جو پہلے کو نہیں ملا، وہ اسے استعمال کرے. لیکن اس دوسری نعمت کو جو ملی ہے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی اسی کو نصیب ہوگی کہ جو اللہ سے اس کا فضل مانگے گا اور اس کی نعمتوں پر اور اس کے احسان پر اطمینان کا اظہار کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ سے فضل مانگتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن حاصل ہو جاتی ہے انسان کو. اور نیکی کا اگر ایک دروازہ ہم پہ بند ہو گیا اور دوسرا کھل جاتا ہے تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ ضائع ہو رہا ہے یا وہ جو دوسرے سے پیچھے ہے. یعنی یہ نہیں کہ مقابلہ کر کے لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، یعنی ساری آن دا ہول پوری جو آیت ہے اس کا تھیم کیا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے کو ملنے والی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اور حسد اور جلن رشک کڑھن کا شکار ہو کر وقت ضائع نہیں کرتا، اور جہاں وہ اپنے اندر کوئی کمی پاتا ہے تو وہاں اللہ سے ناراض ہونے کی بجائے کہ مجھے کیوں یہاں کم رکھا، وہ اس کا فضل مانگتا ہے، اس سے دعا مانگ کر اپنی اس کمی کو پورا کر لیتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. موالیہ کا معنی کیا ہے یا مراد کیا ہے اس سے؟ یہاں وارث اور حقدار مراد ہیں. موالی مولا کی جمع ہے اور مولا کا لفظ جو ہے وہ ولا سے ہے. ولا دو چیزوں میں ایسی کیفیت کہ اجنبیت حائل نہ رہے، مراد اس سے قرب مکانی اور نسبی ہے، دینی دوستی بھی ہے یا اعتقاد کے اعتبار سے، یا کسی قسم کا گہرا تعلق دو افراد کے درمیان. اب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے حقدار مقرر کر دیے، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. تو حقدار سے مراد یہاں کون ہے؟ اقربا جو وارث ہیں. اب یہ خون کے رشتے یا نسب کے اور نکاح کے رشتوں سے مراد ہے، اور دوسری طرف والذین عقدت ایمانکم میں وہ لوگ جن سے خون کے رشتے کے علاوہ معاہدہ ہو چکا ہو، اور اسی میں شوہر اور بیوی کا معاہدہ بھی شامل ہو جاتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. قوام کا کیا معنی ہے؟ محافظ، منتظم، مدبر، متکفل، کفالت کرنے والا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. تو قوام اللہ نے مرد کو کیوں بنایا، عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ اور یہاں مرد کو بنائے جانے کی جو دو وجوہات بتائی گئی وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو مہر دیتا ہے، نان نفقہ وغیرہ، یعنی جو قربانی دیتا ہے اس کو صلہ بھی ملتا ہے، اور جو صلاحیت رکھتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں یہاں، کیونکہ آگے ایک آیت میں آئے گا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. تو وہ جو درجہ ہے وہ بھی یہاں قوام کے ساتھ ہی ملا کر اگر سمجھ لیں بات تو وہاں اور آسانی ہو جائے گی کہ درجہ حاصل کرنے کے لیے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، مثلا وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات ہیں. اب وہ درجات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کے حصول میں اپنا مال لگایا،
اپنی قوت لگائی، اپنی صلاحیت لگائی، اور بزا اوقات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے وہ ایک ذہنی کسبی وہبی فضیلت بھی دی کہ مینٹلی اللہ نے ان کو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے کیپیبل بنایا. یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک کہ اللہ کی طرف سے وہبی صلاحیت، وہبی کا مطلب ہے عطا، بخشش ہے اللہ کی. جیسے پیچھے فرمانا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سورۃ آل عمران میں آتا نا اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل عمران کو، جہان والوں پر. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے ان کو چن لیا. ہم میں سے کوئی عورت حضرت مریم ہو نہیں سکتی، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. تو اس میں یہ کیا کہ بما فضل اللہ بھی بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. ہم اس میں نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ناراضگی اور نہ شکوہ، کہ وہ جو چاہے کرے، اس کی اپنی مخلوق ہے. مثلا آپ کے پاس 10 جوڑے ہیں کپڑے کے، اور اس میں سے آپ کسی خاص موقع پر پہننے کے لیے ایک چن لیتے ہیں کہ یہ پہنوں گی آج، تو اب اس پر کیا جو باقی نہیں چنے گئے ان کو ناراضگی ہونی چاہیے؟ یا نیچے آپ ان سب کو پہن لیں اور جس کو آپ نے چن لیا وہ 10ویں نمبر کے اوپر سب کے اس کو پہن لیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں نا. ایک نماز پڑھانے کے لیے ایک ہی امام بن سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا ایک مقتدی اور باقی سب امام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک ترتیب قائم رکھی کہ بعض چیزوں کے لیے بعض لوگوں کو چن لیا اور ان کو پھر اس طرح کی صلاحیتیں بھی عطا کر دیں. اسی طرح مرد اور عورت میں سے مرد کو چن لیا کس کام کے لیے؟ محافظ، مدبر، قیم، قوام بنانے کے لیے، اور اس کے لیے اسے خود صلاحیت بھی دی، جیسے جسمانی قوت زیادہ دی، کرج دی، بہادری دی. اور دوسری طرف عورت کو ماں بننے کے لیے چن لیا اور اس کے لیے اسے صلاحیت بھی دی. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بسا اوقات عورت مردوں والے سب کام کر لیتی ہے لیکن کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا. تو عورت کو بھی چن لیا لیکن کسی اور کام کے لیے چن لیا. تو گھر کے ایک سیٹ اپ کے لیے مرد کو قوام کی حیثیت میں چن لیا. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. اگر ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں گے اپنا نقصان کریں گے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا مرد کو، ہم اس فیصلے پہ راضی نہیں، ہم قوام بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے لائیے نکالیے مہر دیں میاں کو، اسے گھر میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور آپ نکل جائیں کام کرنے کو، اور ساتھ بچے بھی پیدا کریں، ان کی بھی تعلیم و تربیت کریں اور خوش ہوں. نہیں، یہ فطرت کا ایک فیصلہ نا. ہم رات کو اگر دن بنانے پہ تل جائیں کیا کریں گے؟ لڑ مریں گے اپنے آپ سے. رات رات ہی رہے گی، دن نہیں بن سکتا. اللہ نے رات کو اپنی جگہ چن لیا، دن کو اپنی جگہ چن لیا، دونوں کو اپنا اپنا کام دیا. تو اگر کوئی عورت مرد بننے کے شوق میں اپنی نسوانیت کو ختم کرتی ہے، اپنی نسوانیت کو ضائع کرتی ہے، تو وہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرتی ہے. کبھی بھی مرد بننے کے شوق میں مبتلا نہ ہو اور مرد بننے کی خواہش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فزیکلی عورت بنایا ہے. ایک کتاب ہے مین دا ان نون. اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ایلیکس کیرل. اس شخص کو نوبل پرائز ملا تھا. ایلیکس کیرل کو نوبل پرائز ملا، اور اس کی کتاب کی وجہ سے ملا جو ہے مین دا ان نون، یعنی انسان ان نون، یعنی جس کے بارے میں انسان بہت کچھ جانتا ہی نہیں خود. اس نے عورت اور مرد کے درمیان جو تحقیق کی اور جس نتیجے پہ وہ پہنچا، وہ کہتا ہے، اصل ٹیکسٹ انگلش میں بھی موجود ہے میرے پاس لیکن یہاں اردو ترجمہ بتاتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. وہ لکھتا ہے مرد اور عورت کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ محض جنسی اعضاء کی خاص شکل، رحم کی موجودگی، حمل یا طریقہ تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بنیادی نوعیت کے ہیں. وہ خود نسیجوں کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں. نسیج ٹیشوز کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت کی ٹیشوز کی بناوٹ فرق ہے، اور پورے نظام جسمانی میں خصوصی کیمیائی مادے یعنی کیمیکل مادے کے سرایت کرنے سے ہوتے ہیں جو کہ خصیت اور رحم سے نکلتے ہیں. یعنی عورت کے جو صنفی اعضاء ہیں ان کے اندر سے ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں. ان بنیادی حقیقتوں سے بے خبری نے
ترقی نسواں کے حامیوں کو اس عقیدے تک پہنچایا کہ دونوں صنفوں کے لیے ایک طرح کی تعلیم، ایک طرح کے اختیارات، ایک طرح کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے. یعنی جو عورتوں کی آزادی کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق مٹا دینا چاہیے. اور کس طرح مٹائیں؟ ایک طرح کی ایجوکیشن دے کر. باعتبار حقیقت عورت نہایت گہرے طور پر مرد سے مختلف ہے. یعنی عورت صرف اپنی جسمانی شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ بناوٹ کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. عورت کے جسم کے ہر خلیے میں زنانہ پن کا اثر موجود ہوتا ہے. یعنی ہر جو سیل ہے عورت کا وہ اپنے اسٹرکچر میں مختلف ہے مرد سے، اور اس کے اندر اس کا اثر موجود ہے عورت ہونا. یہی بات ہے کہ اس کے اعضاء کے بارے میں بھی درست ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اعصابی نظام کے بارے میں. عضویاتی قوانین بھی اتنے ہی اٹل ہیں جتنے کہ فلکیاتی قوانین اٹل ہیں. یعنی جیسے باہر کی فزیکل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین مختلف ہیں، اسی طرح جسم کے اندر بھی مختلف ہیں. ان کو انسانی خواہشوں سے بدلا نہیں جا سکتا. ہم مجبور ہیں کہ ان کو اسی طرح مانیں جیسے کہ وہ ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں خود کو اپنی فطرت کے مطابق ترقی دیں. یعنی جو وہ کر سکتی ہیں اس میں آگے بڑھیں. وہ مردوں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں. تہذیب کی ترقی میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ مردوں کا ہے. یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ انسانی ترقی میں ان کا حصہ کم ہے، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ ہے. انہیں اپنے مخصوص عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دماغ سے اور اپنے ساری سوچ سے اپنی فطرت کے خلاف کام لیتی ہیں. جسمانی طور پر اللہ نے انہیں عورت بنایا، لیکن وہ سوچتی مردوں کی طرح یا مرد بن کر رہنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ سے ایک جنگ کا شکار ہوتی، جس کے نتیجے میں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. وہ خود بھی وہ نہ رہی جو انہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف رکھا ہے. ایک اور بات یہاں پر بتاؤں گی کہ امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو تحریک نسواں سیکنڈ وومنز موومنٹ سیکنڈ کہا جاتا ہے. اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ قدیم تحریک نسواں ہی کی زیادہ وسعت ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں یعنی پہلی جو ویمن لب کی موومنٹ تھی ایک غیر حقیقی تحریک تھی، اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی. ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے. امریکی ماہنامہ سپان SPAN جولائی 1989 میں اس تحریک کا ایک تعارف شائع ہوا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں. کام کرنے والی عورتوں کی 2/3 تعداد $13,000 سالانہ سے کم کماتی ہے. 2/3 جو ورکنگ وومن ہیں ان کی کمائی کا ریشو کیا ہے؟ 13,000، جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے. حمل، بچوں کی نگہداشت اور دوسرے عورتوں کے مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. واضح ہو کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کے درمیان کی عورتوں کی 70% تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے، مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے، یعنی چیپ لیبر ہے. بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں. تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں. عورتوں کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی تعمیر کر لیں گی. یعنی پہلا جو تھا ایک جذباتی نعرہ یہ تھا. اب عورتوں کو مکمل آزادی مل گئی، مردوں جیسے مواقع مل گئے، مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تحریک نسواں دوم کی ایک خاتون لیڈر ٹار ویلم TARR ہے اور WHELAM یہ ٹار وہلم بول رہے ہیں اس کو. اس نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہے. مغربی عورت نے پہلے برابری کا حق مانگا، اس کو برابری کا حق مل گیا. اب اس کو معلوم ہوا کہ صرف برابری کا حق کافی نہیں، اس کو اس کے ساتھ مزید سپورٹ چاہیے. وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہ ہوئی، نتیجتاً وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے کہ جو اسے پروٹیکٹ کرے. قوام کا مانا نا محافظ، تو اللہ نے ہر گھر میں ایک محافظ رکھ دیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم اسے اپنے سے بڑا نہیں مانتے، برابر مانیں گے.
وہ برابر ہو گیا. اب یہ ہے کہ پھر بھی وہ کمزور ہے یعنی جسمانی اعتبار سے, تو اب اسے مزید پروٹیکشن کے لیے کیا کہا اس کتاب میں جو ابھی میں نے جس کا حوالہ دیا یا خاتون لیڈر کا, اس نے کہا کہ نہیں, ریاست ہمارے لیے پروٹیکشن فراہم کرے.